سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جو حسب و نسب میں سب سے بہتر ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جو لوگوں سے ماں اور باپ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کے باقی افراد کو پیش کیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سادہ لباس پہنا اور آپ کے گرد گرد عورتیں تھیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ نقاب پوش خاتون کون ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 3 مرتبہ دریافت کیا۔ ایک عورت نے کہا یہ حضرت زینب بنت فاطمہ ہے۔ یہ سن کر اس ملعون نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقاتلکم واکذب احد ساتکم، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ملعون مردود کو یہ جواب دیا، فرماتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا کما تقول انت انما یفتدیہ الفاسق ویکذب الفاجر۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب فرماتی ہیں خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے سبب سے مکرم و معزز بنایا اور ہمیں پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، نہ کہ جیسے کہ تو کہتا ہے، اور بلا شبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے اپنے بھائی اور اقربا کے حق میں خدا کی قدرت کیسی دیکھی؟ سیدہ زینب نے جواب دیا، فرمایا میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ حالات کربلا کی میرے نانا جان علیہ السلام، ابا جان اور بھائی جان رضی اللہ تعالی عنہما کو پہلے سے ہی خبر تھی، اس لیے وہ حکم ربانی کا انتظار کرتے تھے، اس لیے شہادت ان کے مقدر میں تھی۔ وہ کربلا میں آئے اور شہید ہوئے، اور ان قریب تم اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے اور وہ اللہ جل شانہ سے انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سنا تو ابن زیاد ان باتوں سے غضبناک ہوا اور حضرت زینب کے قتل کا حکم دیا۔ عمر بن حریث مخزومی نے کہا عورتوں کی باتوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا، بالخصوص غمزدہ عورتوں کا۔ اے امیر، غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابن زیاد نے قتل کا حکم واپس لیا۔ حضرت زینب نے فرمایا تم نے میرے خاندان کو قتل کیا، میری شاخوں کو کاٹا، میری جڑ کو اکھاڑا، اگر یہی تیرے دل کی فرحت ہے تو ایک دن ان قریب تو افسوس کرے گا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ اسی اثناء میں ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین پر پڑی تو پوچھا تو کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ علی بن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا علی بن حسین قتل نہیں ہوئے، تو بتایا گیا کہ جو شہید ہوئے وہ حضرت علی اکبر تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا واللہ ان لہ مطالب یوم القیامہ، وہ میرے بھائی تھے، خدا کی قسم قیامت کے دن تجھ سے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر ان کے قتل کا حکم دیا۔ ظالم کے اس صفاقانہ حکم کو سن کر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ سیدہ زینب امام زین العابدین سے لپٹ گئیں اور فرمایا اے ابن مرجانہ تو ابھی تک ہمارے خون سے تو سیراب نہیں ہوا، ان کے خون سے ہاتھ ہٹا، اگر اسے قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔
حضرت امام زین العابدین پر ہرگز خوف و ہراس طاری نہ ہوا، بلکہ عرض کی پھوپھی جان مجھے اس سے بات کرنے دیں تاکہ میں اس کو جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اے ابن زیاد، میں تمہاری قتل کی دھمکیوں سے ہرگز ڈرتا نہیں، اس لیے کہ مرنا اور شہید ہونا ہماری عادت میں شامل ہے، جسے ہم اللہ کا انعام و اکرام سمجھتے ہیں۔ شہادت کا جوش و جذبہ، شہادت کا شوق میرے خون میں ہے۔ اگر مجھے قتل کرنا ہی ہے تو ان عورتوں کو کسی شریف آدمی کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ امام زین العابدین کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہا کہ اس لڑکے کو ان عورتوں کے ساتھ ہی رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے بعد ابن زیاد مردود نے حکم دیا کہ تمام اہل بیت اطہار اور حضرت عابد بیمار کو قید خانے میں لے جاؤ اور سر مقدس امام پاک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کے کوچہ و بازار میں پھراؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت امام علی مقام کا سر مبارک میرے گھر کے دروازے کے سامنے آیا تو میں اس وقت گھر کی کھڑکی میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ امام علی مقام کے سر اقدس سے یہ آواز